وفرائه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الآمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرت محتشم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار عالیہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت محتشم اسٹیج پر اس وقت آپ کی جامع مسجد کے خلیفہ و امام حضرت علامہ مولانا قاری محمد ذوالفقار صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے سنی تاریخ کے صدر بھائی محمد شاہد نواز رائش صاحب تشریف فرما ہیں. ہمارے نئی دنیا کے سنی تاریخ کے صدر بھائی محمد شکیب اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں اور بھائی نصیر صاحب جتنے ساتھی انہوں نے محفل کا تشریف کی بالخصوص بھائی محمد بنو صاحب جو کہ سنی تاریخ یونٹ میں گارا کا فرما ہے. انتظام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کا آنا جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو اہل بیت سے پکی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا تھوڑا سے قریب قریب آپ آ جائیں دیکھا جائے چند ساتھی بیٹھ کے بات کرتے ہیں. ذات محتشم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے پیارے محبوب آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں آپ سے جو میں نے تبلیغ کی جو کچھ میں نے آپ کو ہدایت کا راستہ عطا فرمایا کلمہ پڑھایا میں اس کا تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربى مگر ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میری اہل بیت سے پیار اور محبت کرنا. جو بندہ اہل بیت اطہار سے پیار کرے گا محبت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ایمان کو اکمل بنا دے گا. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب بھی اہل بیت سے بہت محبت کرتے تھے. اہل بیت اطہار خود بھی صحابہ اکرام علیہ رضوان سے بہت زیادہ محبت کرنے والے تھے. بالخصوص امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت جو ہے وہ 5 ماہ معظم و 4 ہجری کے اندر ہوئی. آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 روز آپ کا عقیقہ کیا اور نام رکھا حسین. آقا جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا اور اسی وزن پر میں نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا ہے. اور فرمایا الحسن والحسین اسمان اہل الجنہ. فرمایا حسن اور حسین جو ہے جنتی 2 ناموں میں سے ایک نام ہے. بے شک اس سے پہلے فرمایا کسی بندے نے نہ اپنے بیٹے کا نام حسن رکھا نہ کسی نے حسین رکھا. یہ تو کہنا ہی پڑے گا. علماء کرام فرماتے ہیں رکھتے تو تب یا اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فاطمہ جیسی بیٹی عطا کرتا یا کسی کو علی جیسا بیٹا عطا کرتا. نہ رب نے دوسری فاطمہ پیدا کی اور نہ رب نے دوسرا علی پیدا کیا. اسی لیے کسی بھی بندے نے نہ حسن نام رکھا نہ حسین نام رکھا. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. فرمایا میرا حسن اور حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کا سردار ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر یہ فرمایا کرتے تھے ان الحسن والحسین ہما ریحان من الدنیا، فرمایا حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، حسن اور حسین میرے دنیا کے دو پھول ہیں، اور جو ان پھولوں سے پیار کرے گا وہ میرے ساتھ پیار کرے گا، اور جو میرے ساتھ پیار کرے گا وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ پیار کرے گا۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ شواہد النبوہ کے اندر فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ طیبہ کی گلی کے اندر گزر رہے تھے، آپ نے اپنے ایک کندھے پر حسین کو بٹھایا ہوا ہے اور دوسرے کندھے پر اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما کو بٹھایا ہے۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں، سلام کیا، سلام کے بعد عرض کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار فرمایا ہے یا حسین کو اپنے پاس رکھ لو یا اپنے بیٹے ابراہیم کو اپنے پاس رکھ لو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حسین کی طرف دیکھا اور دوسری مرتبہ اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسین کا میں اپنے پاس رکھنا پسند فرمایا، کیونکہ فاطمہ کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا، علی کا دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیا اور عرض کی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اے اللہ میں اپنے بیٹے کو تیری بارگاہ میں بھیج دیتا ہوں مگر حسین کو میرے پاس رہنے دے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کے ماتھے کو چومتے اور لوگوں کو کہا کرتے تھے، لوگوں یہ وہ میرا بیٹا حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے یہ وہ میرا بیٹا حسین ہے جس پر میں نے اپنے بیٹے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان کر دیا ہے۔ آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کو پسند کیا۔ اگر آپ دیکھیں ہر باپ اپنی اولاد سے پیار کرتا ہے، اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو پسند کیا، امام حسین کو اپنے پاس رکھ لیا اور اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وہ اپنا بیٹا تو میں نے قربان کر دیا ہے مگر ایک کڑی اسلام پر آئے گی جب اسلام پر لوگ غالب ہونے لگیں گے اور اسلام کا غلط مطلب مفہوم بیان کرنے لگیں گے۔ میرا بیٹا حسین اس دن میرے بیٹے ابراہیم کی قربانی کو یاد رکھے، اپنی جان کو اسلام پر قربان کر کے میرے اسلام کو نئی زندگی عطا فرمائے گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حسینیت زندہ باد۔ میرے اسلامی بھائی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور حسین سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کے شہر میں تشریف فرما ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آ کے جب چلتے چلتے آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو فرمایا، لوگوں میں تمہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام بتاؤں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اکٹھے کر لیا، فرمایا ھذا احب اہل السماء اليوم، فرمایا جتنے اس وقت دنیا کے اندر صحابی ہیں یا تابعی ہیں یا بزرگ ہیں، فرمایا اگر رب کے ہاں جس کو سب سے زیادہ رب کا قرب حاصل ہے وہ میرے نبی کا نواسہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت زیادہ پیار فرمایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان یا حدیث مبارکہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب حسین فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، فرمایا جس
جس بندے نے میرے حسین سے پیار کیا تحقیق اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ رب العالمین سے پیار کیا۔ وَمَنْ أَبْغَضَ حُسَيْنًا فَقَدْ أَبْغَضَنِي وَمَنْ أَبْغَضَنِي فَقَدْ أَبْغَضَ اللَّهُ۔ فرمایا جس بندے نے میرے حسین سے بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے میرے ساتھ بغض رکھا اس نے اللہ کی ذات پر بغض رکھا، اور جو اللہ سے عداوت اور دشمنی کرتا ہے میرا رب اس کے ایمان کو تباہ و برباد فرما دیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں علامہ نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ حسن اور حسین نے تحریر لکھی، تختیاں لکھی، تو اب تختی کی لکھائی جو تھی اس کو چیک کروانے کے لیے حالی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ بابا جی فیصلہ کرو کہ سب سے اچھی رائٹنگ کس کی ہے۔ علی شیخ خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسن کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا اور آگے سے فرمایا بیٹا جاؤ جا کے اپنی ماں سے اس کا فیصلہ کروا لو۔ دونوں شہزادے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، آپ نے دونوں کی لڑائی کو دیکھا اور دیکھ کے فیصلہ نہیں کیا بلکہ فرمایا جاؤ اپنے نانا سے جا کے اس کا فیصلہ کروا لو۔ جب حضور اسلام والسلام کی بارگاہ میں دونوں صاحبزادے آتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسین کی طرف دیکھا، حسن کی طرف بھی دیکھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ نہیں کیا بلکہ جبریل آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج اس کا فیصلہ نہ علی نے کیا نہ فاطمہ نے کیا اور نہ آپ کر رہے ہیں، مگر آج حسن اور حسین کی رائٹنگ کا فیصلہ میرا خدا خود فرمانا چاہتا ہے۔ آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبریل بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟ عرض کی حضور میں جنت سے ایک سیب لے کے آیا ہوں اور اس سیب کو میں ہوا میں لہراؤں گا، جس کی تختی پر آ کے سیب گرے گا اس کی رائٹنگ اچھی ہے۔ جب جبریل نے سیب کو ہوا کی طرف لہرایا اور سیب ہوا میں رک گیا اور دو ٹکڑے ہو کے ایک حسین کی تختی پہ گرا ایک حسن کی تختی پہ گرا، میرے نبی نے فرمایا اے لوگو میرا رب نہ میرے حسین کو ناراض کرنا چاہتا ہے نہ میرے حسن کو ناراض کرنا چاہتا ہے، جو بندہ اپنے ایمان کو کمزور بنانا چاہتا ہے وہ میرے حسین سے بھی پیار کرے میرے حسن سے بھی پیار کرے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بزرگ ہستیوں کے بیٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہیں کرنا چاہتا اور جن کا فیصلہ رب فرماتا ہے، حضرت جعفر صادق بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کشتی لڑ رہے تھے آپس میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس کھڑی ہیں دیکھ رہی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن کو فرمایا حسن حسین کا بازو پکڑ، حسن حسین کی ٹانگ پکڑ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ابو جان آپ بڑے کو دو بتا رہے ہو کہ حسین کی ٹانگ پکڑ، حسین کا بازو پکڑ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ چھوٹے کو کہتے کہ حسن کا بازو پکڑ لے، حسن کی ٹانگ پکڑ لے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ حسن کو میں بتا رہا ہوں اور حسین کو بتانے کے لیے رب نے جبریل کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ جبریل کہہ رہا ہے کہ حسن کو بازو سے پکڑ لو، حسن کو ٹانگ سے پکڑ لو، میں حسین کو بتا رہا ہوں، میرا رب حسن کو بتا رہا ہے۔ امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ مقام دیکھیے، جبریل علیہ السلام جن گھر کا خادم ہے، نوکر ہے اور سارے کام یہاں تک درزی پر کے جبریل خود ان کے گھر میں داخل ہوتا ہے اور بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ اس اہل بیت اطہار کا مرتبہ مقام عام انسان تو بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے محبوب علیہ السلام نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہید ہونے کا پہلے ہی بتا دیا تھا صحابہ اکرام کو کہ میرے نواسہ جو ہے اس کو شہید کر دیا جائے گا۔ ام فضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ محترمہ ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچی ام فضل فرماتی ایک دن میں نے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گودی سے اٹھایا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گودی میں لٹایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اِنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلْ ابن حازہ، فرمایا اے میری چچی، میری امت ان قریب میرے اس بچے حسین کو شہید کر دے گی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ولد الحسین یقتل بعدی بارض الطف، فرمایا کہ میرے بعد میرے بچے حسین کو طف کے مقام پر شہید کر دیا جائے گا۔ طف کا وہ مقام جہاں کربلا ہے، یہ کوفہ کے نزدیک جگہ ہے جس کو طف کہا جاتا ہے، کربلا کے میدان کو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طف کے مقام پر میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، واقعہ تو بہت تفصیل کے ساتھ ہے، میرے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ کی طرف سفر شروع فرمایا، یہ بات قابل غور ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں اہل ایمان میں سے کوئی بھی ایک ایسا بندہ نہیں ہے جو اہل بیت سے پیار نہیں کرتا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خود صحابہ اکرام سے بڑا پیار کیا کرتے تھے، بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے قصہ جگہ کی طرف حملہ کرنے کے لیے قافلہ تیار کیا۔ آپ قافلے میں تیار کر کے خود اس لڑائی میں شریک ہونا چاہتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ چلے، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اخذ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بزمامها، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری کی لگام کو پکڑ لیا اور کہا الی عین یا امیر المومنین، اے امیر المومنین کہاں جانا چاہتے ہو؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے سے فرمایا اقول لنا ما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے میرے بھائی میں تمہیں وہی کہوں گا جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں احد کے مقام پر کہا تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا لم سیفکا ولا تفجعنا بنفسکا فرجع الی المدینہ، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے مقام پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی اپنی تلوار کو میان میں ڈالو اور واپس مدینہ چلے جاؤ، میں ہر بندے کا دکھ برداشت کر سکتا ہوں، اگر تو مجھ سے جدا ہو گیا تو میں تیرا دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہی الفاظ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں ولا تفجعنا بنفسک، کہ میں ہر بندے کا دکھ برداشت کر سکتا ہوں مگر تیرے جسم پر کوئی خراش آئے یا تیرے جسم پر خون کا قطرہ زمین پر بہے یا تمہیں کوئی تکلیف ہو، اے علی میں تیری تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور عرض کیا کہ فواللہ لئن فجینا بک لا یقول بالاسلام نظام ابدا، علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اگر میں اس جنگ میں شہید ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، اے بھائی اگر تم اس جنگ میں شہید ہو گئے لا یقول للاسلام نظام ابدا تو سارا کا سارا اسلام کا نظام بدل جائے گا۔ آپ تو وہ ہو کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد جنہوں نے صحابہ کو سنبھالا، آپ تو وہ ہو جنہوں نے مسلمان قذاب کا مقابلہ کیا، آپ تو وہ ہو جنہوں نے زکات کے باغیوں سے جنگیں کی۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر نے جب یہ بات آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے علی شیر خدا اگر میں شہید بھی ہو گیا تو کوئی بات نہیں، میرے بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو تم کنارے لگا دو گے۔ فرمایا میرے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو آپ نے سنبھالنا ہے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دیکھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ اپنی بات پر ڈٹ رہے ہیں اور واپس نہیں آنا چاہتے، پھر علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری بات کی جس پر سارے صحابہ کرام جو تھے اپنی گردنیں جھکا لیتے تھے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے فرماتے ہوئے سنا تھا ایک وقت آئے گا جب قصہ کی لڑائی کا وقت آ جائے گا،
ابو بکر خلافت کے عہدے پر ہوگا اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ابو بکر کے کارکن بن کے اس جنگ میں جا کے حصہ لیں گے اور ابو بکر مدینے میں رہے گا، اپنی خلافت کے مسند پر رہے گا۔ کہا بھائی جان تم خلافت کے مسند پر رہو، تمہارا کارکن بن کے، تمہارا خادم بن کے میں جنگ میں جا کے حصہ لوں گا اور حصہ نہیں لوں گا بلکہ کفار کو قتل بھی کروں گا اور اس علاقے کو فتح کر کے تمہاری بارگاہ میں حاضر بھی ہو جاؤں گا۔ یہ صحابہ کرام کا آپس میں پیار، آپس میں محبت، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کتنی محبت ہے صحابہ کرام کے آپس کے اندر۔ رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ اپنی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے رو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا وہ بندہ بڑے زور سے آہیں بھر کے رو رہا ہے۔ میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو فرماتے ہیں وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ فرماتے ہیں علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت یہ فرما رہے تھے، یہ کہہ رہے تھے اگر کوئی دنیا کے اندر بندہ مجھ سے سوال کرے کہ تمہارے اپنے اعمال کیسے ہونے چاہیے، تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے، تم دنیا سے کس حالت میں جانا چاہتے ہو اور کس بندے کے نقشے قدم پر جانا چاہتے ہو، آپ فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ایک ہی جواب دوں گا، اگر زندگی رب مجھے عطا کرے تو میرے فروغ جیسی عطا کرے، اگر اعمال رب مجھے عطا کرے تو میرے فروغ جیسے میرے اعمال ہونے چاہیے، اگر میں دنیا سے جاؤں جس طرح میرا بھائی عمر فاروق اسلام پر قربان ہو کے جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی موت مجھے عطا فرمائے۔ اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر آپ ایک ماننے والے نے جس کے دل میں صحابہ کی محبت نہیں تھی، اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ جب بھی خطبہ پڑھتے ہیں اور خطبے کے اندر جب بھی آپ دعا مانگتے ہیں آپ اکثر یہ دعا مانگتے ہیں قال رجل لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نسمعک تقول فی الخطبۃ اللهم اصلحنا بما اصلحت به الخلفاء الراشدین۔ آپ جب بھی خطبے کے اندر دعا مانگتے ہیں تو آپ اکثر یہ کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالی ہماری ایسی اصلاح فرما جیسے نے خلفاء راشدین کی اصلاح فرمائی ہے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جیسا تو نے صحابہ اکرام کو ایمان عطا فرمایا ہے، ایسا ایمان عطا فرما جو تو نے ابو بکر کو عطا فرمایا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو عطا فرمایا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ ہمیں بتاؤ کہ خلفاء راشدین کون ہیں اور کیا کیا ان کے نام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے مخاطب ہو کے اپنے پورے جلسے کے ساتھ فرمایا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں وہ خلفاء راشدین کون ہیں۔ فرمایا ہما حبیبہ یا ابو بکر و عمر، فرمایا جن کے لیے میں دعا مانگتا ہوں وہ میرے محبوب ابو بکر اور میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جن کے بارے میں میں دعا مانگتا ہوں کہ یا اللہ ان جیسا مجھے ایمان عطا فرما، ان جیسے میری اصلاح فرما۔ فرمایا وہ ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ فرمایا امام الہدا و شیخ الاسلام، فرمایا وہ حاجیوں کے امام ہیں اور اسلام کے شیخ ہیں۔ اور فرمایا نقتدا بہما آسانا، جس بندے نے ان دونوں کا راستہ اختیار کیا میرا رب ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے گا۔ فمن اتبع آثارہما ہدی الصراط المستقیم، فرمایا جس بندے نے ابو بکر عمر کا راستہ اختیار کیا وہ لوگوں نے صراط مستقیم کا راستہ اختیار کیا۔ اور فرمایا فمن تمسک بہما فہو من حزب اللہ، فرمایا جو ابو بکر کے ساتھ کھڑا ہو گیا، جو عمر فاروق کے ساتھ کھڑا ہو گیا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گروہ میں شامل ہو گیا۔ یعنی کہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کس طرح صحابہ اکرام آپس میں پیار، محبت اور الفت سے رہتے تھے۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے، میرے مولا ہمیں ایمان عطا فرما، ابو بکر عمر جیسا عطا فرما، ہماری اصلاح فرما، ابو بکر عمر جیسی اصلاح، ہماری اصلاح عطا فرما۔ تو پہلے محترم اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ابا جان کی سیرت پر عمل کر